ہائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ بیسکلی ہمیں کویسچن ریسیو ہوا تھا. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کوئریز ہیں ریگارڈنگ سیٹلمنٹ ان نارتھ امریکہ یا ادر وائز از ویل ریگارڈنگ لائف اسٹائل اینڈ آل، تو وہ ہم یوزلی انانیمس رکھ کے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کوئریز کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا سوال آیا ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو آج اس ویڈیو میں ٹیکل کریں گے. آپ نے ٹاپک تو دیکھ ہی لیا ہے آن دا ٹائٹل. بفور آئی بگن آئی جسٹ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از بتول اور میرے ساتھ ہیں، میرا نام ہے بہروز. اور ہم اس چینل پہ ایکچولی بات کرتے ہیں. اسٹارٹ تو ہم نے کیا تھا کینیڈین امیگریشن سے، اس سے ریلیٹڈ کویسچن سے، اور اب ہم تھوڑا سا سیگوے کر چکے ہیں، پیوٹ کر چکے ہیں ٹورڈز سیٹلمنٹ ان جنرل، امیگریشن سے ریلیٹڈ ٹاپک، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، آل اوور، اور اس کے علاوہ ہم لائف اسٹائل پہ بھی اب کافی بات کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی جنرلی ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہم جو اپنے ویورز سے اب شیئر کرتے ہیں، اور ہوپ فلی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ ہمارا کانٹینٹ انجوائے کرتے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل، بیکاز اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے. اور ساتھ میں آپ پلیز ان لوگوں سے بھی شیئر کریں جن سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ بینیفٹ کر سکتا ہے. آل رائٹ، تو چلے پھر ای میل میں آپ کو تھوڑی سی ان کی سنا دیتی ہوں. یہ انہوں نے ہمیں بھیجی ہے ای میل اباؤٹ دا فیکٹ کہ یہ انہوں نے ایکچولی ان کا بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے، لاہور پاکستان سے. گریجویشن کے بعد انہوں نے سپلائی چین میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ کینیڈا آ گئے تھے. یہ امیزون میں کام کر رہے تھے کچھ عرصے، اور اس کے سپلائی چین کی فیلڈ میں، اور اس کے بعد جو ہے ریسنٹلی انہوں نے اپنی جاب بھی سوئچ کی ہے. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف آر کمفرٹیبلی سیٹلڈ، اور ان کی اچھی جو ہے اوور 100,000 جو ہے وہ ان کی پے اسکیل ہے. اس کے علاوہ ان کی فیملی جو ہے وہ کچھ ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ ان کی جو وائف ہیں ان کی فیملی کافی حد تک کینیڈا میں موجود ہے، یعنی پیرنٹس اینڈ سبلنگس. لیکن جو ان کی خود کی فیملی ہے، دے بیسکلی بوتھ دا سبلنگس جو ہیں ان کے، دے آر ان پاکستان، اینڈ دا پیرنٹس آلسو ہیپن ٹو بی ان پاکستان اینڈ دے آر ایجنگ. تو یہ بیسکلی انہوں نے ہمیں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. اور ان کا جو مین سوال ہے، کیونکہ ای میل کافی لمبی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم ریڈنگ، بیکاز آبویسلی ویورز جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ لوگ ایز این آڈینس سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں. تو دیٹس وائی ایم گیونگ یو اے جسٹ آف دا کانورسیشن. تو یہ ان کا بیسکلی بیک گراؤنڈ ہے. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی اپنی فیملی جو ہے دیٹ از بیسکلی بیسڈ ان پاکستان، اور ایجنگ پیرنٹس ہیں، اور ان کو وہ جو ہے بلا نہیں سکتے ہیں کینیڈا بیکاز آف دا ہول لاٹری سچویشن، اور ان کی پی آر ہو نہیں سکتی ہے. سبلنگس بھی جو ہیں وہ ایسی اسٹیج پہ ہیں کہ دے اپیرنٹلی کی ناٹ کم ٹو کینیڈا. تو یہ کچھ ڈبل مائنڈیڈ ہیں. ہی وانٹس ٹو موو ٹو مڈل ایسٹ، مطلب دیٹس این آپشن فار ہیم، اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو ایکسپلور کہ شوڈ ہی اور شوڈ ہی ناٹ ڈو دیٹ. پھر انہوں نے کہا کینیڈا سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایکسیپٹ دیٹ آبویسلی اسکول سسٹم میں ان کو LGBTQ اور اس طرح کے ایشوز ہیں. ہی فیلس کہ اگر وہ کسی مسلم کنٹری میں موو ہو جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل مڈل ایسٹ، تو وہاں ان کو کافی فائدہ ہوگا، بیکاز بچے جو ہیں وہ آبویسلی ایک ایسے کلچر میں ان کی پرورش ہو سکتی ہے جہاں پہ ظاہر ویسٹرن انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اچھی خاصی انویسٹمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے ہی از کمفرٹیبل ٹو میک دس کائنڈ آف موو. اور ان کی جابس بھی ایسی ہیں کہ جو ان کو یہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کر رہی ہیں کہ وہ جا کر وہاں پہ ایکسپیریمنٹل فیز میں، لائک جیسے کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں ایکسپلور کر سکتے ہیں ویدر دے کین سیٹل ان دا مڈل ایسٹ اور ناٹ. تو یہ ان کا کویسچن ہے بیسکلی، یہ پورا پرسپیکٹیو ہے، اور اس پہ انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا ہے یا ہمیں کامنٹ کرنے کو کہا ہے. تو بہروز، اف یو ریڈ دا ای میل ایز ویل، کین یو جسٹ کائنڈ آف گو اباؤٹ ایکسپلیننگ کہ what do you think؟ میں اپنا پرسپیکٹیو پھر بعد میں دوں گی. آئی جسٹ فیل کہ تم اسٹارٹ کرو. I think you did a good job summarizing the email because it was a long one. But it's good, it was a detailed one. تو اسی طرح کی اگر آپ ڈیٹیل ہم سے ای میل شیئر کریں گے تو it would be much easier for us to comment on it. تو میں بہت رینڈم اس میں سے ایک پیس اٹھاؤں گا which is one, he's talked about having good investments. ان کی ٹوٹل جو accumulated value ہے وہ انہوں نے بتایا انویسٹمنٹس کی around $240,000 ہے, and it is invested between ETFs and crypto. I think it seems like a smart investor in any case, but I would be careful with the crypto investments, especially at this point in time. پتہ نہیں آپ کا portfolio کتنا ہے, but it's really peaked up. It's like the question is, would you today invest in crypto or not? If you would, then keep the crypto investment, because آپ اگر آج بھی انویسٹ کریں گے اس کا مطلب آپ کریں گے.
اگر آپ کسی بھی انویسٹمنٹ میں جو آپ نے آج ہولڈ کی ہوئی ہے اس میں انویسٹ نہیں کریں گے مزید، اس کا مطلب آپ کو وہ سیل کر لینی چاہیے یا آپ کو ایکٹیولی سوچنا چاہیے کہ یو شوڈ سیل اٹ. تو فار انسٹنس میری کچھ ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ وچ ہیو کائنڈ آف پیکڈ، اور میں نے اپنے آپ سے بھی میں یہی کویشچن کرتا ہوں کہ کین آئی انویسٹ مور ان دیز انویسٹمنٹس، اور میں کہتا ہوں نہیں یہ تو بہت رسکی ہے. اگر تو وہ رسکی آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو بیچ دیں، بیکاز ایوری ڈے یو آر کیپنگ دیٹ انویسٹمنٹ از جسٹ لائک سیئنگ کہ یو آر سیلنگ اینڈ بائنگ اٹ. سو صبح آپ اس کو سیل کریں اور صبح بائی کریں اس پرائس پہ. سو کرپٹو ہیز ٹچ $100,000 رائٹ. سو اٹس لائک سیئنگ کہ میں آج $100,000 پہ اور کرپٹو خریدوں گا، نہیں خریدوں گا کیونکہ رسکی ہے. اگر رسکی ہے تو جو آپ نے خریدا ہے اس کو بیچ دیں، اپنی انویسٹمنٹ ڈائلیوٹ کر دیں. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے دس ون بیکاز آئی ہیو این انٹرسٹ ان انویسٹمنٹس اینڈ آل. پھر انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے ایک گھر بھی لینے کی کوشش کی تھی، پر وہ ہوا یہ کہ جب اس کے بعد پری کنسٹرکشن ہاؤس تھا وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے، ہی کونٹ افورڈ دا مارگیج، سو دے اینڈیڈ اپ ڈیسائڈنگ انٹرسٹ ریٹس اوپر چلے گئے. تو دے ڈیسائڈیڈ کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹس اوپر جانے کی وجہ سے ان کی مارگیج پیمنٹ بڑھ گئی، تو انہوں نے دے کونٹ افورڈ اٹ اینڈ ہینس دے سولڈ اٹ. تو دے آر کائنڈ آف ناٹ کمفرٹیبل اور ناٹ شیور کہ ان کو پھر ہاؤسنگ مارکیٹ میں انٹر ہونا نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے. اس میں ہائیلی ریکمینڈ یہ کروں گا کہ نیور بائی اے ہاؤس بیکاز اٹس این انویسٹمنٹ، بائی اے ہاؤس وین یو نیڈ دا ہاؤس. اس میں میں نے بطول نے الگ سے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان ٹرمز آف وین از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی اے ہاؤس. لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ کو ٹائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہمیشہ اپنی جو ہے اپنی نیڈ کو ٹائم کرنا چاہیے کہ آپ کی نیڈ کب ہے. اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ گھر جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد خریدیں. مطلب یو شوڈنٹ بائی اے ہاؤس وین یو آر ٹو ینگ unless you are decided کہ آپ نے جو ہے سیٹل ہونا ہے. if you are someone who is in a growing phase، فیملی نہیں ہے یا فیملی اب تک بڑی نہیں ہوئی ہے یا آپ سنگل ہیں یا بچے چھوٹے ہیں، پرابلی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو موبائل رکھنا چاہیے آپ کو، تاکہ آپ زیادہ اچھی اپرچونیٹیز کے لیے جا سکیں. جسٹ بائی چینجنگ سٹیز بٹوین اونٹیریو بھی اچھی خاصی ڈرائیو کا ڈسٹینس آ جاتا ہے. وین وی اسٹارٹیڈ لیونگ ان ملٹن، ہماری پہلی جابز مسیساگا میں تھیں، دین وی گاٹ جابز ان مارکم اینڈ وی ایونچولی اینڈیڈ اپ موونگ، کیونکہ ہم وہ 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اس میں ہماری مسٹیک یہی ہوئی تھی کہ ہم نے گھر پہلے سے ایک لے لیا تھا اینڈ ہینس وی گاٹ اسٹک ود دیٹ انویسٹمنٹ. تو میں اب لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ڈونٹ بائی این ہاؤس ٹو لیو ان ویری ارلی انلیس یو ڈیسائڈیڈ کہ بس اب میں سیٹل ہو رہا ہوں، میں جس نیبرہڈ میں رہنا ہے مجھے اسی کے ارد گرد نوکری ڈھونڈنی ہے، اور میرے بچے سیٹل ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں. جب بچے ینگ ہیں، آپ ینگ ہیں، اٹ از بیٹر ٹو کیپ یور سیلف موبائل. اور انویسٹمنٹس پوائنٹ آف ویو سے اٹ از بیٹر ٹو انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ، ناٹ ان پراپرٹی انلیس اور انٹل یو ریئلی لائک اینڈ انڈرسٹینڈ پراپرٹیز. سو آئی وانٹڈ ٹو ٹچ آن دیز ٹو، بٹ اوور بیک ٹو یو. تو ان کا جو مین کویشچن ہے، تھینک یو بیروز فار پکنگ دوز پوائنٹس آؤٹ فرام دا ای میل، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ ہمیں اپنی اتنی لیول آف ڈیٹیل میں ای میل لکھتے ہیں تو ہم آبویسلی اس کو کرٹیک بھی کرتے ہیں اور آپ کو آبویسلی اپنے حساب سے سب سے بیسٹ ایڈوائس دیتے ہیں. تو تھینک یو فار ٹچنگ آن دیٹ ٹاپک. مجھے جو آپ کی ای میل میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس ملے ہیں وہ میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتی چلوں. آپ نے دیکھیں جو ایک بہت اچھی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ نے یہ کانورسیشن کی ہوئی ہے اپنے اسپاؤس سے اباؤٹ دس ہول ایشو دیٹ یو فیسنگ. تو آئی فیل کہ یو ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا. آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ ایک جو اردو میں جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک اندازہ ہے بائی ورچو آف ٹاکنگ ٹو یور وائف، یور اسپاؤس، کہ آپ نے ان سے یہ آئیڈیا لے لیا ہے کہ شی از اوپن ٹو موونگ اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اس میں کنسیڈرنگ کہ ان کی فیملی آلریڈی کینیڈا میں موجود ہے. پھر آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ شوڈ وی میک دا موو ٹو دا مڈل ایسٹ اور ناٹ. دیکھیں آپ کی کرنٹ سچویشن میں بیکاز آپ کے ایجنگ پیرنٹس ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ نے سپر ویزا کا آئی ڈونٹ نو آپشن ایکسپلور کیا ہے یا نہیں، بیکاز دیٹ از ون آپشن جس میں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آ کر کینیڈا اپنے بچوں کے ساتھ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم رہ سکتے ہیں. obviously ان کو کچھ عرصے بعد ایگزٹ کرنا ہوتا ہے، بٹ اٹس اے فیئرلی لانگر پیریڈ آف ٹائم کمپیئرڈ ٹو اے وزٹ ویزا. میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سپر ویزا پہ بھی ایک کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، پرابلی 1-2 تو میرے پاس آلریڈی ہیں موجود، جو لنک ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، یا آپ میری جو ہماری ویڈیوز کی لسٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں. پیرنٹس کے سپر ویزا پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، پلیز ڈو چیک اٹ آؤٹ. تو سپر ویزا کا آپشن ضرور ایکسپلور کریں. ود آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے لاٹری کا کہا ہے کہ وہ جو PR والا سسٹم ہے وہ کینیڈا میں ابھی جو ہے وہ 2019 میں لاسٹ انہوں نے پول لیا تھا، اور اسی پول میں سے ابھی تک وہ جو ہے وہ بیلٹنگ کرتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اس پول کو کھولا نہیں ہے. اینڈ وی ڈونٹ ایون نو ود دا کرنٹ سچویشن جو ابھی کینیڈا میں چل رہی ہے، ود آل دی امیگریشن ایشوز ود ایگزسٹنگ گورنمنٹ،
کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا ابھی جو نئی گورنمنٹ آنے والی ہے, ایون ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹلی ہالٹ کر دے فار سم پیریڈ. تو دس از جسٹ لائک پیپل آر کانٹمپلیٹنگ کہ دس کین ہیپن. تو اس لیے آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو اپلائی فار سپر ویزا, کیونکہ وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے, اس پہ کوئی انہوں نے ریسٹرکشنز نہیں لگائی ہیں. تو آئیڈیلی آپ کو اپنے پیرنٹس کا سپر ویزا ایٹ لیسٹ اپلائی کر دینا چاہیے. اس میں صرف انڈر لائنگ اگر ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس میں چیلنج ہوتا ہے, ورنہ اگر انڈر لائنگ ہیلتھ ایشوز کا بھی مطلب میرا یہ ہے کہ اف دے ہیو اے ٹرمینل النس, لائک اف دے ہیو ڈیمینشیا اور دے ہیو کینسر, اور اللہ نہ کرے کچھ ایسی بیماریاں ہوں جس کا کہ زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے, تو اس میں پھر انشورنس کافی ہائی ہوتی ہے. پلیز ڈو چیک آؤٹ مائی ویڈیو آن سپر ویزا, میں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں بنائی ہے, تو دیٹ وڈ آنسر یور کویشچن. بٹ اس ویڈیو کے جو پرسپیکٹو سے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈو اپلائی دا سپر ویزا. اس میں یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویدر اور ناٹ یو کوڈ بی کلوزر ٹو یور پیرنٹس. پھر اب اگر آپ اپنے سبلنگس کے بھی آس پاس رہنا چاہتے ہیں ایز اے اوور آل فیملی, تو پھر تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ دین ان دیٹ کیس یو نیڈ ٹو آبویسلی میک دا موو ٹو مڈل ایسٹ. اور اس میں آپ کے پاس جو فلیکسیبلٹی موجود ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبیٹیکل لے سکتے ہیں. سبیٹیکل ان لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ہے, سبیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سال کی آپ کو کام سے لیو مل سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی ای میل میں ہمیں لکھا ہے کہ ان کی اور ان کی وائف کی جابز ایسی ہیں کہ ان کو 6 منتھس کی لیو بھی مل سکتی ہے, اور سبیٹیکل ٹائپ ان کو فلیکسیبلٹی ہے, یا ریموٹ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ جائیں وہاں پر. آپ اور جو ایپلیکیبل کینیڈا میں ہے نا, جیسے نیٹ ورکنگ کرنا, لوگوں سے ملنا, اس طرح آپ جا کے وہاں یو اے ای میں بھی ایکسپلور کریں. اور صرف یو اے ای میں نہیں کہوں گی, آپ سعودی عربیہ بھی ایکسپلور کریں, بیکاز دیٹس بومنگ رائٹ ناؤ از ویل. اور ریاض اور جدہ وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے کافی زیادہ ماڈرنائز ہو گیا ہے. اور ویمنز رائٹس آر آلسو مچ مور, ویمنز رائٹس انورٹیڈ کامرس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب ڈرائیونگ آسان ہو گئی ہے, مطلب دے الاؤڈ ٹو ڈرائیو, ویمن آر الاؤڈ ٹو ڈرائیو اینڈ ایون الاؤڈ ٹو ورک. اور ریسٹرکشنس کافی کم ہو گئی ہیں ایگزسٹنگ وہاں جو کنگڈم میں جو اب حالات ہیں. تو اس حساب سے آئی تھنک سعودی عربیہ از آلسو ریئلی گڈ آپشن. تو ڈیفینیٹلی ایکسپلور دیٹ. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ ابھی سے پراسپیکٹنگ شروع کر دیں. اپنے آپ کے جو بھی وہاں کانٹیکٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی آپ کے جان پہچان کے الومنائی کے لوگ ہیں, آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ کے ہوں گے وہاں, کیونکہ آپ LSE سے ہیں, آپ نے مینشن کیا ہے, تو آپ کے ڈیفینیٹلی الومنائی کے وہاں لوگ ہوں گے. اور ان سے آپ try and keep in touch with them or reach out to them to find you options and alternatives. اور سب سے بیسٹ تو چیز ہوتی ہے کہ you make a visit. جائیں آپ ایٹ لیسٹ 1 مہینے کی چھٹی لے کے, تو جائیں, جا کے ایکسپلور کریں, رہیں وہاں پہ, لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ کیا جاب پراسپیکٹس ہیں. مطلب آپ کو میں الٹا بھی بتا رہی ہوں تھوڑا سا, کہ جب لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی میتھڈ فالو کرتے ہیں کہ دے نیٹ ورک اینڈ دے ٹرائی اینڈ فائنڈ پیپل ان دیئر فیلڈ. تو دس از دا سیم رولز دیٹ اپلائی ایلس ویئر از ویل. اور اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو موسٹ لائکلی آپ کو یہ آئیڈیا بھی ہو جائے گا کیا پے اسکیل ہے. فار ایگزامپل, آر یو گیٹنگ دا سیم کائنڈ آف منی دیٹ یو آر گیٹنگ, ٹیکس ملا کے ہٹا کے سب کچھ کر کے, کیا وہ لم سم جو آپ گروس لے کے جائیں گے ایٹ ٹیک ہوم آپ کی کتنی ہے, آپ کی اور آپ کی وائف کی. بیکاز دیکھیں ایٹ دا ابھی جو جیسے جو آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں, تھوڑا سا بہروز میں ان ڈیپتھ جا رہی ہوں, تھوڑا سا اس کو آپ اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ایموشنل ہماری ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے اور ایک ہماری پریکٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. ہم بعض اوقات ڈیسیشنز جو ہیں وہ ایموشن میں آ کے بھی لے لیتے ہیں, جو کہ بعد میں پھر ہم ریگریٹ کرتے ہیں, بیکاز ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس, جو میں بار بار کہتی ہوں, دوز تھنگس ڈونٹ میک سینس. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن کافی ٹف ہے بیکاز یو آر فار اوے فرام یور فیملی, بٹ دین یو آلسو ہیو اے سن ہو از گروئنگ اپ, یو آر کنسرنڈ اباؤٹ ہیم کہ چلیں وہ یہاں آپ نہیں اس کو ریز کرنا چاہتے کیونکہ کینیڈا کی ایگزسٹنگ گورنمنٹ لبرل ہے, زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس ہوا ہے, LGBTQ اینڈ آل دیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سونر اور لیٹر یو ول ہیو ٹو کم بیک فار ہز ایجوکیشن, بیکاز مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے پراسپیکٹس نہیں ہیں. تو یا تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب میں یہاں سے بس موو آؤٹ کر رہا ہوں, پیک اپ کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. بٹ موسٹ لائکلی آپ کا یہ آئیڈیا نہیں ہوگا, آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ جب بچہ ہائی اسکول تک پہنچے گا تو آئی ول پرابیبلی کم بیک, اس وقت تک سچویشنز گوئنگ ٹو بی مچ مور ڈفرینٹ. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا 5 ایئر اور 10 ایئر پلان دیکھیں. پلانز نیور گو ایز پلانڈ, بٹ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو دیٹ پیس آف مائنڈ کہ یار میں نے اپنی اس وقت کی چیزیں ساری الائن کی ہوئی ہیں. تو اپنا 5 ایئر اور اپنا 10 ایئر پلان جو ہے نا, وہ آپ اپنا اس کو ایٹ لیسٹ رائٹ ڈاؤن دا بلٹس کہ دس از واٹ آئی وانٹ.
5 سال کی پلاننگ تو اپنی آپ لازمی کریں اپنی اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے, اور اس میں یہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے کتنے سال تک مڈل ایسٹ میں رہنا ہے, اور کب ہم نے ڈو وی نیڈ ٹو میک دا جرنی بیک, اور ڈو وی ایون نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اب یہ دیکھیں, یہ کویشچنز میں آپ کے لیے آنسر نہیں کر سکتی, یہ بہروز نہیں کر سکتا. دس از یور فیملیز پریفرنس اینڈ چوائس, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے a lot of times میں جو بات بار بار کہہ رہی ہوں, ایموشنس میں آ کے جب ہم ڈیسیشن لیتے ہیں نا کہ آئی نیڈ ٹو بی کلوز ٹو مائی فیملی, آف کورس دیٹس امپورٹنٹ, پیرنٹس آر پرائیورٹی ان ایوری تھنگ, بٹ دین یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کوئی ایسے آلٹرنیٹیوز ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے, جیسے میں نے سپر ویزا پہ بولا. سبلنگس کا بھی آپ نے کہا تو آپ فریکوینٹ وزٹس کر سکتے ہیں, آپ کٹ ڈاؤن آن یور ادر ایکسپینسز, لائک ڈونٹ گو آؤٹ آن ویکیشنز ٹو ایلس ویئر, ٹرائی کیپٹلائزنگ دوز کہ آپ پاکستان میں ہی ویکیشن کریں, اپنی فیملی کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ کریں, یا کہیں اور جوائنٹ فیملی ویکیشنز کر لیں جہاں کہ آپ ان سے میٹ اپ کر سکیں فریکوینٹلی. Obviously, I understand they can't come to Canada, but they can obviously visit elsewhere, right? So those are some of the things that you can do if you decide not to move outside of Canada. تو you have both pros and cons. تو یہ میں آپ کو اس لیے آپشنز دے رہی ہوں کہ یہ کیا آلٹرنیٹیوز ہیں آپ کے پاس. تو بہروز اوور ٹو یو. اب میں نے کافی ان ڈیپتھ میں بات کر لی. اچھا, اگین میں ایک دو اور پوائنٹس اس میں پکڑوں گا. ایک آپ نے پیرنٹس کی بات کی کہ پیرنٹس جو ہیں آئی زیوم ایلڈرلی بھی ہوں گے, پر آئی تھنک دا گڈ تھنگ از کہ سبلنگز آس پاس ہیں. سو اف اٹ واز می, اگین ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پہ, آئی ووڈ بی اسٹریسنگ لیس نوئنگ کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہیلپ, کوئی نہ کوئی سپورٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا ایک دم سے کوئی ایسی ضرورت پڑے تو مطلب یو نیڈ ٹو بی دیر بیکاز دیر از آلریڈی سم ون دیر. تو یہ میرے لیے تو بہت بڑا جو ہے وہ ڈھارس ہوگی, بہت بڑا دلاسا ہوگا کہ دیر از سم ون دیر. تو میرا لیول آف اسٹریس کم رہے گا. لائک اٹ از ایزیئر فار می ٹو میک اے چوائس کہ میں وہاں موو نہیں کرتا, میں یہیں صحیح ہوں بیکاز پیرنٹس کے ساتھ کوئی اور ایگزسٹ کرتا ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک دیٹ پوائنٹ. دوسرا جو آپ نے بات کی ان ٹرمز آف ووکیزم جو بڑھ گیا ہے کینیڈا میں, اس کا بھی آئی انڈرسٹینڈ بڑھ گیا, سو آئی ایگری, میں اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ اس کا جو ہے وہ توڑ یہ ہے کہ یو آلویز فائنڈ اے کمیونٹی, فائنڈ اے نیبرہڈ جہاں جو ہے آپ کی کمیونٹی کے لوگ زیادہ رہتے ہوں, اور وہ پھر جس اسکول میں اپنے بچوں کے بھیج رہے ہوں گے اس اسکول میں بھی اسی کمیونٹی کے لوگ ہوں گے, اسی کلچر کے لوگ ہوں گے, اینڈ ہینس بے شک اسکولوں میں کچھ بتایا جائے نہ بتایا جائے وہ امپیکٹ آپ کے بچے لیں گے نہیں. سو مچ سو کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ٹیچر کال کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم کو پتہ ہے وہ پرائڈ منتھ آ رہا ہے اور آپ لوگ نہیں سیلیبریٹ کرتے, تو ہم جو ہیں بس ویل جسٹ پٹ اے چیک مارک ان آر بکس ٹو سے کہ ہم نے کر دیا ہے بٹ ہم کریں گے نہیں. یہ وہ میں اسکولس کی بات کر رہا ہوں کینیڈا میں جہاں پری ڈومیننٹلی جو ہے وہ دیسی لوگ نیبرہڈ میں رہتے ہیں, تو ٹیچرس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ باتیں کرنا جو ہے یوز لیس ہے بیکاز بچے گھر سے کچھ اور سیکھ کر آتے ہیں, ہم ان کو یہ سب بتا نہیں سکتے. بہروز میں نے یہاں تک اب سنا ہے کہ جو بہت سارے دیسی پاپولیٹڈ نیبرہڈز ہیں اس میں جو ٹیچنگ اسٹاف ہے, مطلب دے ہائیلی کوالیفائڈ بٹ دے آر آل دیسی بائی دا وے, مے بی ایون سیکنڈ جنریشن دیسی جو کہ یہیں کے مطلب پیداوار ہیں کینیڈا کی, بٹ دے آر آبویسلی دیسی اسٹل آفٹر آل, رائٹ. تو وہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ایون آپ کا آل اکراس سلیبس میں وہ پارٹ ہے, they would still not touch on it because of knowing کہ یہاں کی اس کلاس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ساری دیسی پاپولیشن ہے, تو obviously they won't touch on it. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین یو کین ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن. اس سے میں بہروز ایک اور چیز میں یہ بھی بولنا چاہ رہی تھی, یو کین کنٹینیو یور پوائنٹ, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن اباؤٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ اگر کنزرویٹیو گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آپ کی موسٹ لائکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر دب جاتی ہیں یا they don't get that much coverage جیسے کہ اس لبرل گورنمنٹ میں مل رہی ہے. تو یہ بھی ایک اینگل ہے کہ وہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے بٹ ہو سکتا ہے ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرز نہ آئے. اور پھر میں اسلامک اسکول کا بھی تو کانسیپٹ ہے, وہ بھی ہے بٹ پرابلی اس کی افورڈیبلٹی ذرا چیلنجنگ ہوتی ہے. ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں یو ایس میں بیکاز ٹرمپ کی الیکشن ہوا ہے اور ٹرمپ ون, تو وہ یہی باتیں کر رہا ہے بالکل کہ یہ جو ہی دے دیم اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ جینڈر فلوئڈٹی یہ سب میں ختم کر دوں گا. اور اس نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اسٹیٹس اون کرتے ہیں اسکول کو, تو اس نے کہا ہے ان اسکول کو میں فنڈنگ ہی نہیں کروں گا جو اس طرح کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں بیکاز میں لا نہیں کریٹ کر سکتا آپ کے لیے, بٹ میں آپ کی فنڈنگ چھوڑ دوں گا. اچھا یہ جو سب میں اور بطول جس طرح سے بات کر رہے ہیں, بیکاز ابھی تک ہم نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا, اور وہ جواب اس لیے نہیں دیا بیکاز کسی بھی ڈیسیجن کو کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو آپ بہت سمپلیفائی کر دیں. تو ابھی آپ نے بہت سی لیئرز ڈالی ہوئی ہیں کہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹس ہے, مجھے بچے کا بھی چیلنج ہے, میرے پیرنٹس بھی ہیں. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرپ اٹ آؤٹ ون بائی ون اینڈ سے کہ کیا ریلیونٹ پارٹ ہے,
کیا ریلیونٹ ہے. مطلب بہت ٹھنڈ بھی لگتی ہے, اچھا ٹھنڈ لگتی ہے لیکن ٹھنڈ کا حل ہے, ٹھیک ہے. مجھے بچے جو ہے وہ رسک آف بیکمنگ ووک ہے, اس کا بھی حل ہے. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرپ آؤٹ ایوری تھنگ ٹو کم ٹو ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے فار یو ٹو میک دا ڈیسیجن. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ وچ از اکنامکس. جہاں تک, کیونکہ اور تھوڑا سا کہ میں ایک اور اسٹیپ بیک لوں, کسی بھی جگہ میں رہنے کے لیے جو آپ کو پرائمریلی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سیکورٹی وغیرہ سب چاہیے ہوتی ہے, سیکورٹی, اچھے حالات, سب کچھ, بٹ بگ پکچر اٹس اکنامکس, کہ آپ کا دانہ پانی گھر پہ جو ٹیبل پہ روٹی ہے وہ آتی رہے. اور دوسرا سوشل سرکل, کہ آپ کسی سے آپ کی کمیونٹی فیل ہو. مطلب میں جو ہوں وہ چائنا میں ووہان میں جا کے نہیں رہ سکتا, بے شک میں وہاں اچھے کما رہا ہوں, شاید میں بہت ینگ ہوتا تو رہ بھی لیتا, لیکن ناؤ وین آئی ہیو اے فیملی اینڈ آل اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو موو دیر. بہت باری ہوتا ہے کمپنی اس طرح کے پروپوزل آتی ہے کہ آپ کو ہم پروموٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اگر آپ یہاں موو کر جائیں, وہاں موو کر جائیں. آئی ایم گیٹنگ اولڈ, میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار می ٹو موو. تو سوشلی آئی لائک ٹو بی ان دا پلیس ویئر آئی ایم. اور دوسری چیز اکنامکس. تو اگر آپ کی تنخواہ آ رہی ہو, دیر از بریڈ آن دا ٹیبل اینڈ یو ہیو سوشل کنیکٹیوٹی, دیز آر دا 2 پرائمری نیڈس. تو میں سب چیزیں اس پہ بوائل کر کے لا رہا ہوں. اچھا, اس میں بھی ہم تھوڑا سا اسٹرپ آؤٹ کر دیتے ہیں. جو سوشل نیڈ ہے وہ آپ کی دونوں جگہ کور ہو رہی ہے. کینیڈا میں بھی آپ کے پاس اچھی خاصی فیملی ہے آپ کی وائف کی, اور آپ کے پاس مڈل ایسٹ میں بھی آپ کی شاید کوئی سبلنگس بھی رہتے ہیں اور آپ پیرنٹس کے قریب ہوں گے, تو ہم اس چیز کو بھی نکال دیتے ہیں. سو رہ دے کہ آپ کا جو پورا ڈیسیجن ہے وہ اکنامکس پہ بیٹھتا ہے کہ ول یو بی ایبل ٹو میک سپیریئر انکم in Dubai or not. But who's not the family? His family is in Pakistan. So his family is in Pakistan, but the wife's family is in Canada. So what I'm saying is, he has a social circle here. He has a social circle in Pakistan as well. So or in Middle East as well. So wo bhi balance out ho jati hai. So I'm stripping things out. So what I'm left with is economics. Can you make superior money in Dubai or not, or in Middle East? اور خیر آپ نے ملیشیا کا بھی ذکر کیا ہے, تو مڈل ایسٹ ایشیا میں آپ بہتر پیسہ بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے. اچھا, یہ بہتر پیسہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 10-15% زیادہ, لائک آر یو ایبل ٹو میک اندر 50% مور دین یو آر میکنگ ہیئر. اگر تو 50% کا آپ ڈیلٹا کر سکتے ہیں, پلس مے بی یور وائف کین آلسو ورک اینڈ پرابلی دونوں کو 50-50 کا ڈیلٹا ملے گا, تو ہاؤس ہولڈ انکم پہ اگر آپ 50% یا مور کما سکتے ہیں, آئی ووڈ میک دا موو. کیونکہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے, اور یہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ LGBTQ کے مسئلے, وہ میں نے کہا وہ مسئلے نہیں ہیں, وہ دے آر سالویبل, اور آپ کا بچہ چھوٹا ہے, سو اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو میک دا موو. اب تک وہ کسی اسکول میں یا کسی کمیونٹی کو, اس نے اب تک نیبرہڈ کو بلانگ کرنا نہیں شروع کیا, اس نے اپنے اس طرح سے دوست نہیں بنائے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ فیملی کے قریب رہیں گے اور فیملی بھی آپ کو وہاں مل جائے گی, اور تیسرا یہ کہ یو ول بی ایبل ٹو ارن سپیریئر انکم. تو آئی ووڈ ریکمینڈ یو موو. ہاؤ ایور, اب آپ نے یہ بھی دیکھنا چاہیے, بطول بہت اچھی بات کری تھی کہ یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال میں آپ کہاں ہیں, اگلے 10 سال میں کہاں ہیں, اور 15 سال میں کہاں ہیں, سو آن سو فورتھ. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سوچنا کہ میں وہاں کچھ عرصے کام کروں گا, کماؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا, آئی تھنک دیٹ از ناٹ ایزی اینڈ دیٹ وونٹ بی پاسبل. کیونکہ آپ کے ایک تو بچوں کا بار بار موو نہیں کرنا چاہتے, سو آپ ان کو وہاں لے جائیں, 5 سال بعد جو ہے وہ آپ واپس موو کریں گے, دیٹ وڈ بی اے چیلنج. آئی وڈ سے یو موو دیر, یو اسٹارٹ ارننگ, یو ارن ویل, آپ جتنا سیو کر سکتے ہیں سیو کریں. اور جس طرح بطول کہہ رہی تھی کہ جب کالج کا ٹائم آ جائے, جب آپ کو بچے کو بھیجنے کا ٹائم آ جائے یہاں, مے بی دیٹ از دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو سے کہ اب میں موو کرتا ہوں. بٹ اس میں میں آپ کو یہ کوشچن دے دوں کہ اس میں بھی موو کرنا آسان نہیں ہوگا, بیکاز بائی دیٹ ٹائم یو وڈ بی لیٹس سے 45 ایئرز اولڈ, فلی انویسٹڈ ان, اینڈ آپ کا سارا ایکسپیرینس مڈل ایسٹ کا ہوگا. یو ول بی سم سینئر ڈائریکٹر سم ویئر ورکنگ ان اے ویری گڈ پلیس. اب آپ کو واپس کینیڈا میں تو اچھی نوکری نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, اور تو آپ کو بالکل نیچے لینا, مطلب ایز این پرابلی نوکری ملنا آلموسٹ امپاسبل ہوگی, بیکاز آپ کا سارا ایکسپیرینس وہاں کا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں میں کینیڈا میں کام کر کے گیا ہوں, میں 3 سال کام کیا ہے, لیکن آپ نے پچھلے 15 سال سے کام نہیں کیا, سو دیٹ ایکسپیرینس از گون. سو یہ سوچنا کہ میں آرام سے واپس آ جاؤں گا, دیٹ از ناٹ ہیپننگ. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از, اف آئی ور یو, آئی وڈ سے لیٹس گو, ارن لائک ہیل, سیو لائک ایون مور ہیل, اینڈ دین سی کے بچے کو بھیجوں میں اور میں وہیں کماتا رہوں کچھ عرصے اور, یا پھر میں بچوں کے ساتھ موو کروں. سو اف یو آر اوپن سیئنگ کہ ٹھیک ہے, اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ جہاں میں اپنے بچوں کو بھیج دوں گا, بچوں سے الگ رہوں گا, دین اٹس فائن. اور یو سے کہ نہیں میں اگلے 15 سال اتنا کما لوں گا کہ ٹھیک ہے, آئی ول جسٹ کال اٹ کوئٹس, ڈو مائی ریٹائرمنٹ اینڈ دین کم ٹو کینیڈا آل ٹوگیدر. سو دس از ہاؤ آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ, وچ از آئی ول موو بٹ نوٹ واپس نہیں آ سکیں گے, آپ واپس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے اکنامکلی. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ابھی بھی کافی ٹف ہے فار اینی ون ہوز اینٹرنگ دا مارکیٹ آفٹر 40.
تو یا تو وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے، یا یہ کہ اگر آ گئے ہیں لکیلی ان کو مل گئی ہے تو دے آر فار ان فیو. یعنی اگر ہم تو جنرل بات کرتے ہیں نا پاپولیشن میں، مطلب آبویسلی دیر سو مینی پیپل جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اپنے جاننے میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو کہ سکسیس اسٹوری ہوتا ہے، بٹ ہم جنرلی اسپیکنگ بات کر رہے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پینیٹریٹ دس مارکیٹ. اگین آپ سوچیں جب آپ ویسے ہی آتے ہیں شروع میں تو ہی کتنی مشکل ہوتی ہے، تو اگر آپ لیٹر اسٹیجز میں آئیں گے اس وقت اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، اینڈ بائی ریلیونٹ آئی مین ناٹ بلانگنگ ٹو نارتھ امیریکا، تو آپ کو کافی چیلنج ہوگا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اف یو سیوڈ اے لاٹ دین یو کین کال اٹ کوئٹ لائک بیروز سیڈ اینڈ یو کین ڈو انجوائے یور ریٹائرمنٹ آن دیٹ فنڈس، یا پھر آپ اسٹریٹ اپ جو ہے کوئی انٹرپرینیورل وینچر کر سکتے ہیں. جیسے لوگ یہاں گیس اسٹیشنز لے لیتے ہیں، کوئی ڈالر اسٹورز ہیں، ڈالراما جیسے ہے اس کی فرینچائزز ہیں، بہت سے لوگوں نے وہ لینی ہے. سو دیر آر ملٹیپل ادر آپشنز دیٹ یو کین ایکسپلور ود دیٹ منی وچ یو سیو. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آپشن ہوگا ٹو کم بیک، بٹ ناٹ ان دا جاب سیکٹر. تو وی آر گیونگ یو اے ویری کلیئر پکچر کہ آف واٹ ٹو ایکسپیکٹ. اور ظاہر ہے جو آج کل سچویشن ہوتی ہے اسی کو ہم آگے پروجیکٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اور کیا مزید ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دا جسٹ آف دا کانورسیشن از کہ آپ پہلے تو اپنے پیرنٹس کا سپر ویزا اپلائی کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے. اور سپر ویزا بہت آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس پراپر لیجیٹمیٹ پیپر ورک ہو. یو مینشن کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ فریکوینٹلی ٹریول بھی کرتے ہیں دبئی آپ کے بھائی کے پاس، تو دیٹس ایکچولی پریٹی گڈ بیکاز دے آر ان اے اسٹیٹ ویئر، کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں پاسپورٹ پہ اینڈ آل نا کہ انہوں نے فریکوینٹ ٹریول کیا ہوا ہے نہیں، تو دے کین ایزیلی گیٹ دا سپر ویزا. اس میں یہ ہے کہ سپر ویزا جو ہے اس پہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو دے کین اسٹے ود یو فار اے وائل اینڈ دین دے کین گو بیک اینڈ کیپ کمنگ اینڈ اگین دے ول کم اے اسٹیج وین you'll probably be in a much better state to decide کہ whether you want to move or not. And I know کہ اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس یہاں پہ آ کے سیٹل ہو جائیں، پھر امیگریشن لائرس کے تھرو جو ہے یا کنسلٹنٹس کے تھرو آپ you can always naturalize them here. By naturalize I mean کہ you can eventually get a PR for them. وہ بھی ہم نے سینیریوز دیکھے ہیں جہاں سپر ویزا جو ہے وہ ایونچولی کنورٹ ہو گیا ہے. اگین آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ اٹ، اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہر کیس میں پاسبل ہے، لیکن دیر از اے پاسبلٹی. کیوں بیروز؟ اگر آپ ایک صحیح پراپر امیگریشن کنسلٹنٹ کو اس سے اوپینین لیں تو دیٹ از آلسو پاسبل. اینڈ اگین دیٹس یہ تو ویل کراس دا برج وین اٹ کمز. میں بات کر رہی ہوں امیڈیٹ اگر آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں سپر ویزا از دا بیسٹ آپشن کنسیڈرنگ یور پیرنٹس آر ان اے اسٹیٹ ویئر دے کین ٹریول فریکوینٹلی. سو آئی ازوم کہ اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم فار دیم ٹو کم ہیئر اینڈ اسپینڈ سم ٹائم اینڈ دین گو بیک اینڈ دین کم اگین. تو یہ ایک چیز ہے. باقی یہ کہ اگر یہ چیز نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو obviously the best option for you is to really go back, not go back but to settle in the Middle East or to your point Indonesia and Malaysia. Again Indonesia, Malaysia, Southeast Asia is a little bit far off to Pakistan, not much of a apples to apples comparison versus just the Middle East hai. So Middle East would be, if you were to ask me, is the right choice. Again, make a 5-year to 10-year plan. Where do you see yourself and what do you see happening in the existing circumstances. Secondly, آپ یہ دیکھیے کہ ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے پریکٹیکل ڈیسیشن میکنگ اگر آپ کریں تو آپ کیا کیا فیکٹرز کو کنسیڈر کریں گے کہ واپس آنا چاہتے ہیں کہ نہیں بچے کی ایجوکیشن کی وجہ سے اینڈ آل دیٹ. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز یہی ہے کہ if you go there then you have the option to actually see for yourself. مطلب go there by that I mean visit کریں آپ and stay there for a bit, اور اس میں آپ کو آئیڈیا fairly well ہو جائے گا یا آپ کے پاس flexibility ہے. So do avail it. کیوں بیروز؟ I agree. So in summary جو ہے I would say given your circumstances اگر آپ کو اکنامکلی 50% سے یا ایون مور آپ اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں, آئی تھنک اٹ شوڈ بی ایون مور دین 50%, بٹ اگر کر سکتے ہیں یو شوڈ میک دا موو, بٹ ود دا آئیڈیا کہ یو آر ناٹ کمنگ بیک. کیونکہ یہ کہنا دو وجہ سے اگلے 3-4 سال میں واپس آنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور اگر 10-15 سال بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے واپس آ کے یہاں مارکیٹ میں انٹر ہونا یا سیٹل ہونا, ری-سیٹل ہونا مشکل ہوگا. سو دین یو جسٹ کم ہیئر فار یور ریٹائرمنٹ کیس, اور جس طرح بطول نے کہا, یا دوسرا یہ کہ یو فائنڈ سم تھنگ وچ از آؤٹ آف دا جاب مارکیٹ, مے بی سم بزنس آف سم سارٹ, کوئی کنسلٹنسی وغیرہ, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس طرح کا پروفیشن رکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ.
But anyways, thank you for this email. And please, after watching the video, do give us your feedback on ہمیں ای میل کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, because a lot of times you don't want to comment in the comment section, تو پلیز ای میل کر کے ہمیں بتائیے. اور اگر فردر آپ کو کوئی کلیریفیکیشن مزید چاہیے, سو پلیز ڈو ریچ آؤٹ, اور ہم اس پہ بھی آپ کو یا تو رسپونڈ کر دیں گے یا ویل میک another video on that. Anyways guys, thank you for watching, and please like and subscribe the channel as well.